علی اصغر سے بات کرتے ہیں. ہلو. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہو، آپ کیسے ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں جی. ہاں جی، کیا بات کریں گے؟ جی آپ سے یہ کوشچن تھا کہ اکثر یہ علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ کوئی قرآن جیسا ایک آیت بھی لے کے آئے تو کوئی بھی نہیں لے آ سکتا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ تو یہ دلیل ہے کہ قرآن سچا ہے، کیونکہ ایک آیت بھی ابھی تک کوئی نہیں لے آیا. قرآن کے آنے کے 1450 سال ہو گئے ہیں، کوئی ایک آیت بھی ابھی تک کسی نے نہیں بنایا قرآن کی طرح. اچھا چلیں، قرآن میں نا 3 چیلنج ہیں، ایک نہیں ہے. جی ایک چیلنج یہ اچھا. ہے کہ ایک آیت بنا لو. پھر ہاں کہتا ہے کہ ایک آیت. جی ایک سورت بنا لو. ہوں اور پھر کہتا ہے کہ پورا قرآن بنا لو. اور آپ کو پتا کہ یہ تینوں چیلنج رسول اللہ کی زندگی میں پورے ہو گئے تھے. اچھا، کس نے پورے کیے تھے؟ ایک نہیں، 3 لوگ کم از کم ہم ایسے جانتے ہیں جنہوں نے پورے کیے تھے، بلکہ 4. اچھا پہلا چیلنج تو وہ تھا اچ- جو کہ سیرت ابن شام میں بھی لکھا ہوا ہے اور بہت سے لوگ اس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے آپ ایک بات بتائیں. قرآن میں لکھا ہے نا وہ آیت نا، ایک پتا اس آیت کا جس میں لکھا ہے کہ جی اپنے لیے تو تم بیٹے چاہتے ہو مگر اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو. جی سنا ہے میں نے. جی ایسے سنا ہے کچھ. جی میرے خیال سے. ٹھیک جی ہے، آیت ہے. مگر آپ کو پتا کہ اچھا. یہ آیت بعد میں نازل ہوئی تھی. پہلے کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے، ہاں. پتا ہے کہ نہیں؟ کون سی؟ نہیں. پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ لات منات اور عزا اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی عبادت بھی کیا کرو. اچھا. اور یہ آیت کیا اللہ نے نازل کی تھی؟ ہاں تو بتائیں. قرآن میں ہے، اگر قرآن میں ہے تو اللہ نے دیکھیں یہ نازل کی ہے. رسول جی اللہ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی. دیکھیں جی یہ قرآن جیسی ایک آیت بنا لاؤ، یہ چیلنج تو رسول اللہ نے خود ہی پورا کیا ہوا ہے اور شیطان نے پورا کیا ہے. اور رسول اللہ نے قرآن سمجھ کے لوگوں کو بتایا تھا اور لوگوں نے لات منات اور العزا کی عبادت بھی کرنی شروع کر دی تھی مکے میں. چیلنج تو پہلے ہی پورا رسول اللہ نے خود ہی کر دیا تھا. پہلا چیلنج تو پورا. پتا ہے اچھا. اس بات کا کہ نہیں پتا؟ نہیں، اس کبر کا تو پتہ نہیں تھا مجھے. ہاں تو یہ ذرا آپ کسی ملے سے جا کے پوچھیں نا تو آپ کو بتا دے گا. ٹھیک ہے کہ قرآن کہتا ہے نا کہ اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ، تو شیطان نے آیت بنا کے رسول اللہ پہ نازل کروا دی اور لوگوں نے مان بھی لی اور لوگوں نے لات منات اور عزا کی عبادت کرنا شروع کر دی. اور بعد میں رسول اللہ نے کہا کہ مجھ پہ شیطان آ گیا تھا اور شیطان نے میرے منہ سے یہ آیتیں کہلوائی تھی اور لوگوں نے قرآن سمجھ کے مان بھی لی تھی. تو آپ اب ایک بات کریں کہ قرآن کا یہ چیلنج تو خود ہی پٹ گیا. رسول اللہ نے خود ہی پیٹ دیا اس چیلنج کو، ایسی کی تیسی پھیر دی اس چیلنج کی نا. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات یہ ہے ٹھیک ہے. کہ پھر رسول اللہ کے پاس ایک کاتب وحی تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سعد بن ابی سرا. یہ حضرت عثمان غنی کا جو تھا وہ حضرت عثمان غنی کا بھائی تھا یہ. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اس کا یہ رضائی جی بھائی تھا. تو وہ رسول اللہ جی اسے آیتیں لکھواتے تھے. تو وہ ایک دن رسول اللہ نے اسے آیت ایک لکھوائی، آیت کا پہلا حصہ اسے لکھوایا تو دوسرا حصہ اس نے خود بول دیا. ایک رسول اللہ نے کہا ایسے ہی لکھ لے، اس نے لکھ لی. پھر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یار اگر حضرت محمد نبی ہیں تو یہ آیت جو رسول اللہ پہ نازل ہوئی تھی وہ مجھ پہ بھی کیسے نازل ہو گئی. اور دوسری بات ہے کہ اگر رسول پہ نازل نہیں، اور اگر مجھ پہ نازل نہیں ہوئی، مجھے کسی جبرائیل نے نہیں بتائی، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ پہ اگر قرآن کی آیت، میں قرآن کی آیت بتا سکتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے قرآن پھر حضرت محمد کو بھی کوئی خدا نہیں بتا رہا، وہ بھی خود ہی بنا رہے ہیں. جیسے میں خود بنا سکتا ہوں تو وہ بھی خود ہی بنا سکتے ہیں. وہ مرتد ہو گیا اس بات پہ.
وہ آیت جو ہے نا جو سیرت کی کتابوں کے مطابق آج بھی قرآن میں شامل ہے، وہ سورہ توبہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ ایک سورہ بنا لاؤ اور قرآن بنا لاؤ. جی آپ کو پتا ہے کہ جو مسلمہ کذاب جس کو یہ کہتے ہیں، اس کے پاس پورا جی قرآن تھا، مطلب اس کے پاس پورا قرآن تھا، اور حضرت ابو بکر نے اس کا قرآن پڑھا بھی ہوا تھا. اور حضرت محمد نے ایک صحابی تھا، اسے بھیجا بنو حنیفہ کی طرف کہ وہ جائیں اور جا کے ان کو، یعنی وہ بنو حنیفہ میں وہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، ٹھیک ہے. تو حضرت محمد نے ایک صحابی کو قرآن سکھا کے بھیجا کہ جا کے بنو حنیفہ والوں کو سکھا، ٹھیک ہے. وہ گیا بنو حنیفہ والوں کو سکھانے، ادھر جا کے اس نے مسلمہ کذاب کا قرآن سنا. مسلمہ ابن حبیب، جسے انہوں نے مسلمہ کر دیا، مسلمہ تھا وہ اس کا نام، ٹھیک ہے. اس میں وہ گیا ادھر، اس نے جا کے وہ قرآن وہاں پہ حضرت محمد کا قرآن سکھانے گیا تھا لوگوں کو، ادھر مسلمہ کا قرآن سنا اور اس کو لگا کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمہ کے مذہب پہ آ گیا، اس نے اسے آپ کی نبی آواز مان لیا. کٹ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آپ کی طرف کنیکشن کا ایشو ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے مسلمہ کو نبی مان لیا. یعنی وہ صحابی جو حافظ قرآن تھا، جسے رسول اللہ نے اسپیشل ڈیوٹی دے کے بھیجا کہ مسلمہ کو کہ لوگوں کو جا کے میرا قرآن سکھا، اس نے جا کے اس کے قرآن پہ ایمان لے آیا، اور بعد میں وہ کافر ہی مرا، ٹھیک ہے. تو یہ باتیں ہیں. اگر قرآن آپ کو یہ کہتا ہے نا، قرآن کے 3 چیلنج تھے. پہلا کہ آیت بنا، تو وہ تو شیطان نے بنائی اور رسول اللہ کے منہ میں بھی ڈال دی، اور مسلمانوں نے یقین بھی کر لی. تو قرآن کا پہلا چیلنج تو وہاں پہ ہی فیل ہو گیا کہ شیطان نے آیت بنا دی اور رسول اللہ کے منہ میں ڈال دی، اور لات منات اور عزا کی پوجا کرا دی. دوسرا یہ تھا کہ سورت بنا لاؤ. تو سورت اور قرآن کی جو بات ہے، وہ تو مسلمان نے پوری صورتیں کیا پورے قرآن بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو قرآن کا یہ چیلنج، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں اصل میں، یہی میں سمجھاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. تو میں لنک دے رہا ہوں بھائی، دوبارہ جس نے آنا ہے آ جاؤ. اور رتن داس نے ایک سپر سٹیکر بھیجا، اور ایم جی نے ایک سپر سٹیکر بھیجا. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اچھا جی، عزیر ہیں جی کوئی. ہیلو ہیلو، ہاں جی، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ ہیلو ہاں جی، کیا حال شکر ہے؟ ہے اللہ کا. اچھا، ٹھہرے اب ایک سیکنڈ، میں آپ سے بات کرتا ہوں. یہ کر رہے تھے علی کہ اصغر واپس آ گئے ہیں، ایک منٹ ٹھہر جائیں. میں علی اصغر سے پہلے بات مکمل کر لوں، پھر آپ سے کرتا ہوں. ہاں جی علی اصغر. جی، اور نیٹ سلو ہے تو اس لیے کال ڈسکنیکٹ ہوئی تھی. جی آپ اچھا بولیے. چلیں، جی میں اپنا کیمرہ بند کرتا ہوں. چلیں، آپ کی کوئی اور سوال رہ گیا ہوا تو مجھے بتا دیں، ورنہ پھر میں دوسرے بھائی سے بات کروں گا. اچھا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، آیت الکرسی کے بارے میں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ شیطان نے جو کہی تھی. ابھی اس کی بات میرے ذہن میں نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. جب کبھی ہوگی تو بتا دوں گا. جو میں نے ابھی بات کر دیا وہ کافی ہے پھر ابھی، ٹھیک ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ سے پھر بات کریں ٹھیک گے. ہے، اوکے بہت اوکے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.